کبھی میرے بارے میں بھی آپ سوچیں کہ میں اس ملک میں ایک بڑا نور عالم صاحب ہیں جی جے یو آئی کے استعفیٰ وہ یعنی کہ رکن صاحب یا آپ نے کہیں فون پہ مشورہ تو نہیں دے دیا کہ نور عالم صاحب؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ صرف میرے ذہن میں آیا، میں نے یار حتیٰ کہ تمہارے ساتھ ذکر نہیں کیا، ورنہ میں تمہیں کہتا کہ یار یہ ایسی نیگیٹو سوچ آپ کی امپلیمنٹیشن کی ایسی جانب بڑھ وہ گئی۔ ایک فلیش آف مائنڈ نہیں آتا۔ اب میں بڑا حیران ہوں، انہوں نے آج یہ کیا، انہوں نے باقاعدہ قومی اسمبلی میں اپنی نجی حیثیت میں یہ جمع کروایا ہے کہ جناب یہ جو توہین عدالت جو ہے اس کو منسوخ کر دیا اس جائے، آرڈیننس کو جو جس کے تحت کنٹیمپٹ آف کورٹ لگانے کا اختیار ہے اور عدالت۔ یہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ متبادل بل نہیں ہوتا تو آپ اس وقت تک جو توہین عدالت کے قانون ہے اس کو منسوخ ہی کر دیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ انہوں نے اس آرڈیننس اچھا، میں اس کہا سے ہے۔ پہلے انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ جی وہ ججز کی دوہری شہریت بھی ختم کر دیں، اور یہ انہوں نے بلز جمع کرایا اس میں۔ آپ کرواتے رہتے ہو نا نجی حیثیت میں قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں۔ اچھا، اس وقت تک تو میں نے کہا یار یہ ہنسی مذاق ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ دو چیزیں کرنے کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور آئین میں ترمیم کے لیے ان کے پاس تو نمبرز موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر نور عالم خان صاحب کے بعد نمبر کہاں سے آ گئے؟ وہ تو ہے ہی جے یو آئی کے، اور جے یو آئی حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا نا پرائیویٹ حیثیت میں وہ جمع کرایا ہے یہ بل۔ بابا نجی حیثیت میں بھی آپ جب کرواتے ہو تو کچھ حساب کتاب تو کرتے ہو نا۔ نہیں سر، آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں سابقہ حکومت کے دور میں صاحب کا ایک نجی حیثیت میں امجد خان نیازی جو بیچارے ان دنوں بہت مشکل میں ہیں، ان کی جانب سے یہ بل پیش ہوا تھا کہ ہمارے عالی جناب ججز کی یہ جو ٹینیور ہے بڑھایا جائے۔ یاد ہے آپ؟ ہاں کیسی ہاہاکار مچی تھی، اور وہ بل ظاہر ہے سوچ سمجھ کر امجد خان نیازی کے ذریعے جب پیش کروایا گیا تو کچھ کہیں نہ کہیں تو کسی کو گاجر دکھائی جا رہی تھی نا، اور اس سے کچھ مقصد حاصل نور کرنا عالم مقصود تھا۔ صاحب نجی حیثیت میں دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی سہولت کاری کر رہے ہیں نا۔ انہوں نے یار سہولت کاری کیا کرنی، انہوں نے اس مشکل وقت میں 8 فروری 2024 کا انتخاب جو شخص تحریک انصاف کا منحرف رکن ہونے کے باوجود ان کے قلعے میں نقب لگا کر یوں جیت کے آئے، تو وہ تو بہت تکڑا ہے، وہ کسی کی سہولت کاری کیوں کرے گا؟ میاں یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آئی ایم سوری، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور یہ لفظ سہولت کاری دیکھیے، اب آپ یہ دیکھیں آج کل میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں 4-1 کر رہے ہیں آپ مجھے 4-1۔ میں آپ کو باقاعدہ انتباہ کر رہا ہوں، میں نے گزشتہ 2 دنوں سے آپ کو سمجھائے چلے جا رہا ہوں۔ پنجابی کا محاورہ جو کہتا ہے مجا مجانیاں پہنا ہوندیاں نے، میننگ برڈز آف دا سیم یعنی فیدر دے فلاک ٹوگیدر۔ ہاں ٹھیک ہے، بھینسیں بھینسوں کے ساتھ ہی رہتی ہیں، سارے کبھی ایک سے ہوتے ہیں، اور سارے سیاستدان اب اس وقت یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ یار اکٹھے ہو جاؤ، اور یہ جو ٹی وی سکرینوں پر بیٹھتے ہیں اور ہمارے بارے میں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ذرا اوقات میں لاؤ۔ تو یہ سہولت کاری مت کہنا۔ میں آپ تو خیر اس بل کی طرف جانب لے گئے، تو سہولت کاری کرتے ہیں سیاستدان۔ اچھا